ایک گاؤں میں خوبصورت نوجوان تھا۔ اس نے یہ حرکت شروع کی کہ ایک مکان کی دیوار کے سوراخ سے اس مکان میں رہنے والی عورت کو دیکھتا تھا۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ نوجوان لڑکا بہت دیر تک اس سوراخ سے دیکھتا ہے، اس نے میرا آرام حرام کر دیا ہے۔ یہاں ہر کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ میں اس سے باتیں کرتی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، آپ ہی بتا دیں کہ اس مشکل سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے شوہر نے کہا جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو، اس کے بعد وہ تمہیں تنگ نہیں کر سکے گا۔ اس کی بیوی نے حامی بھر لی۔ شوہر نے کہا تم اس کے نام کا ایک خط لکھو جس کا مضمون یہ ہو کہ روزانہ باہر کھڑے ہو کر دیکھنا بیکار بات ہے۔ جب عشاء کی نماز کے بعد اچھی طرح اندھیرا ہو جائے اور لوگ سو جائیں تو تم گھر میں آ جانا، میں دروازے کے پیچھے رہوں گی۔ چنانچہ اس کے بعد شوہر نے ایک گہرا گڑھا کھودا اور اس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ ادھر اس نوجوان نے خط پڑھا اور وہ رات کا انتظار کرنے لگا، اور جب سب لوگ سو گئے پھر وہ نوجوان لڑکا آیا اور دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اس عورت کے شوہر نے اس کو دھکا دے کر گھڑے میں ڈال دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے، کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ ایک دن نوجوان کے خاندان والوں نے پوچھا کہ ہمارا لڑکا کہاں ہے؟ ان کو بتایا گیا کہ اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اس پر خاندان والوں نے غور و فکر شروع کی، یہاں تک کہ اس کی تحقیق کی۔ انہوں نے یہ صورت نکالی کہ ایک شخص کو اس مؤذن کو بلانے کے لیے بھیجا جو اس مکان کے قریب والی مسجد کا مؤذن تھا۔ اس نے مؤذن کو بظاہر بہت سخت پکڑا اور نوجوان کے خاندان والوں کے سامنے حاضر کر دیا۔ پھر اس مؤذن سے کہا کہ یہ 100 دینار لے لو اور جو کچھ ہم تم کو حکم دیں اس کی تعمیر کرو۔ جب تم اپنی مسجد میں جاؤ تو عشاء کی اذان زیادہ رات گئے یعنی دیر تک مسجد میں بیٹھ جانا۔ پھر سب سے پہلے جو شخص تمہارے پاس آئے اور تم سے تمہاری گرفتاری کے بارے میں پوچھے تو اس کی اطلاع ہمیں دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس مؤذن نے ایسا ہی کیا۔ تو جو شخص سب سے پہلے مسجد میں تحقیق کے لیے آیا تو یہ وہی شخص تھا جس نے نوجوان کو مارا تھا۔ اس نے مؤذن سے کہا کہ میرا دل تیری طرف لگا ہوا تھا اور تمہیں اس طرح گرفتار کر کے بلوانے سے ان لوگوں کو تم سے کیا غرض تھی؟ مؤذن نے کہا سب خیریت ہے، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ جب صبح ہوئی تو مؤذن نے نوجوان کے خاندان والوں کے پاس جا کر پورا حال بتایا۔ ان لوگوں نے اس شخص کو اپنے پاس بلوا لیا۔ جب وہ آیا تو اس سے پوچھا کہ ہمارے لڑکے کا کیا معاملہ ہے، بیان کرو۔ اس نے کہا میں آپ سے بالکل سچی بات کہتا ہوں، میری بیوی بہت پردہ دار اور پاک دامن ہے۔ یہ شخص روزانہ ایک دیوار کے سوراخ میں سے میری بیوی کو لگاتار دیکھتا تھا اور اسے پریشان کرتا تھا۔ میری بیوی بدنامی کے خوف سے اس شخص کے کھڑے رہنے سے پریشان ہو گئی، تو میں نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا اور پوری تفصیل بتا دی۔ ان لوگوں نے کہا کہ جاؤ، ہم نے آپ کو خدا کے لیے معاف کر دیا۔ بے شک برے کام کا برا ہی انجام ہے۔ ہمیں کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے خاندان والوں کو شرمندہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔